جلدی ہم پر صلوات گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آٹھویں تاجدار امامت، آسمان ولایت کا سامن الائمہ ستارہ مولا رضا بادشاہ فرماتے ہیں شیعتنا صلو علینا صلواتن کما حقو، اے ہمارے شیعو ہم پہ ایسے صلوات پڑھا کرو جیسے ہم لائق صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد قد قال الحکیم فی کتابہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑے مختصر سے وقت کے لیے میرے عزیز اور ہر دل عزیز بھائی سجیل کی طرف سے یہ حاضری ہے۔ ہمارا غم بھی انہی کے ساتھ اور ہماری خوشی بھی انہی کے ساتھ۔ ہمارے ختم ہو بات ان کے فضائل کی آئے ہم تب بھی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے آگے کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ میسم اعتمار کو جب سولی پہ چڑھانے لگے کچھ لوگ آئے مشورہ دینے کے لیے، میسم کے پاس کچھ لوگ آگے، انہوں نے آگے کہا کہ جان بچانے کے لیے اگر شریعت چھوڑنی پڑے تو شریعت میں گنجائش ہے، یعنی اگر آپ کی جان پہ حملہ ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو شریعت کہتی ہے نماز کو چھوڑ دو۔ شیعہ سنی میں یہ بات متفق ہے، تو آپ جان بچانے کے لیے اپنے جو تمہارا جو عقیدہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میسم نے کہا یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ علی ہمیں جان سے بھی پیارا ہے۔ دنیا میں لوگ مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، اور میں ماتمی کے لیے ماتمی کے استقبال میں پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں سجیل کی روح کو کہ دنیا میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، آپ یہ بات سنتے جی فلاں جگہ پہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور جنازے کے بعد انہیں فلاں قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی دفنانے کو کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھائی جنہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، ماتمی وہ ہوتا ہے جسے مرنے کے بعد سپرد خاک نہیں کیا جاتا، سپرد حسین کیا جاتا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا زبان، مولا نے کہا دو چیزیں، میں بات ذرا تحت اللفظی میں حکمت کے اندر کر رہا ہوں، وقت بڑا مختصر۔ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی زبان، مولا نے فرمایا دو چیزیں۔ یا علی کون کون سی؟ فرمایا آگ اور مٹی۔ یا علی کیسے؟ فرمایا جو ڈالو گے کھا جائے گی۔ بھائی میں سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بھائی آگ اور مٹی، مولا نے فرمایا دونوں زبان، جو ڈالو گے کھا جائے گی، یعنی مٹی کے اندر لوہا بھی ڈالو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے لوہا بھی ختم ہو جاتا ہے، جو سب کو فنا کرے اسے کہتے ہیں خاک، جو خاک کو شفا کرے اسے کہتے ہیں حسین۔ تو یہ دو لفظ پھر ماتمی کو ہدیہ کروں گا کہ خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ میرا مرشد، میرا
میرا سلطان، میرا قبلہ، میرا کعبہ خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کفن کربلا کا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اس کو چائے کا پوچھیں، چائے پیش کریں، کھانا پوچھیں یا کھانا پیش کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دروازے پہ کوئی مہمان آئے اور آپ اندر سے اس کو کفن نکال کے دیں، پھر یا آپ نہیں یا وہ نہیں، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن عجب میزبان ہے حسین کہ جو مہمان بھی جائے کفن دے کے بھیجتا ہے۔ اب میں وہ دوسرا مصرع مکمل کرنے لگا ہوں قبلہ کہ خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے، کفن دے کے جینے کی دعا دیتا ہے۔ بار بار ہوتی ہے لغزش مجھ سے، ہر بار وہ معاف کرا دیتا ہے۔ حیران ہے کیوں، حیران ہے کیوں آدر حسین پہ یہ گنہگار کو علیہ السلام بنا دیتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جا کے اب بات لے کے جانی ہے کہ اتنے مصائب آپ نے سنے، یہ جس جوان کے مصائب پڑے گئے، اس کے مصائب کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ایک بات گہرائی کی، اور یہ فلسفہ سننے کے بعد جب بھی ماتم کرو گے، جب بھی اس شہزادے کی شہادت سنو گے، ایک نیا رنگ ہوگا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس شہادت کا یا اس وجود کے فلسفے پہ آگے بات ختم کروں۔ سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کلام کرنے والا، بولنے والا اللہ، سننے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ، اللہ کہہ رہا ہے اے محمد مصطفیٰ، وہ وقت یاد کر جب میں نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا۔ دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس دنیا میں کبھی سارے نبی اکٹھے ہوئے؟ نہیں۔ آدم کا دور کوئی تھا، نوح کا دور کوئی تھا، ابراہیم کا دور کوئی تھا، جبکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ وہ وقت یاد کر جب آدم سے عیسیٰ تک سارے ایک جگہ پہ تھے۔ اور عربی زبان کا لفظ ہے وَإِذْ، یہ بات، یہ واقعہ کب ہوا انبیاء کا اجتباء؟ اس دنیا سے پہلے عالم ارواح میں روز ازل جب یہ کون و مکان نہیں تھا، نبیوں کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا حبیب وَإِذْ، وہ وقت یاد کر۔ دیکھیں عربی زبان میں لفظ عز کوئی گزری ہوئی یاد کرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گزری ہوئی اسے یاد کرائی جاتی ہے جو سفر میں ہم سفر رہا ہو۔ بڑے کم لوگوں تک بات پہنچی، بڑے کم لوگوں تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور فلاں تاریخ کو دنیا میں آئے، فلاں تاریخ کو دنیا، کوئی تاریخیں نہیں تھیں، یہ تھے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ نبی کو کہہ رہا ہے، میرا اب میں ترجمہ اخذ اللہ محمد مصطفیٰ وہ وقت یاد کر جب نبیوں کا اجتماع تھا اور تو عینی گواہ تھا۔ وہ اجتماع میں بات کہی، وہاں ہوا کیا؟ اللہ نے نبیوں سے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کی ارواح، اے 1.25 لاکھ انبیاء، اے آدم و نوح ابراہیم و موسیٰ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری طرف ایک رسول آئے گا، پھر تمہاری طرف ایک رسول آئے گا، لتؤمنن بہ، تم اس کے انتظار میں رہنا، اور جب وہ آ جائے تو اس پہ ایمان لانا۔ بھئی آیت کا لفظ یہ نہیں ہے کہ جب رسول پیدا ہوگا، بھئی اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ انتظار میں رہنا۔ آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب رسول پیدا ہوگا، آیت میں اللہ نے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، تم انتظار میں رہنا۔ پتہ یہ چلا کہ انتظار پیدا ہونے کا نہیں کیا جاتا،
بنانے کا کیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لما آتا ہے تو کم، بس آخری مرائل آگے، بات ختم یہاں پہ۔ لما آتا ہے تو کم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کیا دوں؟ کتاب اور حکمت۔ کتاب کیا ہے؟ تورات۔ کتاب کیا ہے؟ انجیل۔ کتاب کیا ہے؟ اسفار۔ کتاب کیا ہے؟ صحیفہ ابراہیم۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ یعنی کتاب علم۔ حکمت کیا ہے؟ بھائی کبھی سوچا ہے کہ اللہ جو بار بار کہتا ہے کہ کتاب حکمت، کتاب حکمت، علم حکمت، نبی جو بار بار کہتا ہے یا علی میں علم کا شہر، تو اس کا دروازہ، پھر فرماتا ہے یا علی میں حکمت کا گھر۔ بھائی علم کی تو سمجھ آ گئی، حکمت کیا ہے؟ ذرا میں دو لفظوں میں بات آسان کروں۔ اللہ نے مباہلے پہ، کتاب نے مباہلے پہ، یعنی قرآن نے مباہلے پہ یہ کہا کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، مباہلے میں سب عورتوں کو لے کے آؤ، یہ کتاب کہتی ہے۔ یعنی مباہلے میں کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ سب عورتوں کو لاؤ، یہ علم ہے، اور سب عورتوں کو چھوڑ کے محمد صرف فاطمہ کو لے جائیں، یہ حکمت ہے۔ نہیں کچھ لوگ رہ گئے، کچھ لوگ رہ گئے۔ بھائی میں یہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اور آسان کرتا ہوں، یہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی آ جائے یا ایک شیر حملہ آور ہو جائے، شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی کتاب کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کو چھوڑ دو، نماز کو چھوڑ دو۔ بھائی جب جان پہ بن جائے نماز کو چھوڑ دینا یہ کتاب ہے، اور جب جان پہ بنی ہوئی ہو تو سولی پہ چڑھ جانا یہ حکمت ہے۔ نعرہ حیدری، لفظ اور آسان کروں، اور لفظ آسان کروں، میں کتاب اور علم اور حکمت، کتاب اور حکمت پہ میں لفظ اور آسان کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ آسان کرتا ہوں۔ مسلح پہ کھڑے ہو کے پڑھنا کتاب ہے، کھجور کی پھانسی سولی پہ جا کے پڑھنا حکمت ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، انبیاء کی ارواح اکٹھی ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا سما جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ یہ کربلا کے جوان کا فلسفہ کیا ہے؟ یہیں سے بات سمجھ میں، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ نبیوں سے کہا کہ تم اس پہ ایمان بھی لانا اور تم اس کی مدد بھی کرنا۔ بھائی اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے جب وہ رسول آ جائے، یعنی آخری نبی جب آ جائے، تم اس پہ ایمان بھی لانا، تم اس کی، بھائی اللہ خود مدد نہیں کر سکتا۔ جاگ رہے ہو بٹیوں والے؟ اللہ خود مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے اچھا جب نبی آئے انہوں نے اپنا کام کیا، آخر میں آئے رسول۔ اب جب رسول نے مدد کے لیے پکارا، دعوت ذیل شیرہ پہ پکارا، کون ہے جو نیک راستے میں میری مدد کرے گا؟ اچھا جنہیں نہیں دعوت ذیل شیرہ کا پتہ ان کے لیے آسان کروں، خیبر میں 39 دن پکارا، کون ہے جو میری مدد کو آئے گا؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا نبی آیا؟ بھئی آدم آئے، نوح آئے، نہیں آئے، لیکن وعدہ اللہ سے کر چکے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو پھر انبیاء کی نبوتیں بھی آج سلامت ہیں اور وہ مدد کو بھی نہیں آئے، تو اس بات کا جواب کبھی ملتا ہی نہ تاریخ کو۔ اگر صفحہ تاریخ پہ کرتاس تاریخ میں علی کا وجود نہ ہوتا کہ علی خیبر میں مرحب سے بچا کے، خندق میں عمر بن عبد العزیز سے بچا کے نہ صرف آخری نبی کی رسالت کو بچا گیا بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتوں کو بھی بچا گیا۔ اب جب اللہ نے اعلان کیا کہ اس پر ایمان لانا، یہ تمہارا سردار، یہ سب سے افضل، تو جناب ابراہیم کی روح بلند ہوئی، عالم ارواح میں سرکار حضرت ابراہیم کی روح بلند ہوئی۔ پروردگار میری یہ خواہش، پروردگار نے فرمایا ابراہیم بتا، ابراہیم یہ اشرے کا مضمون ہے، میں سمندر کو قطرہ کرتا جا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی ہوگا جو ہم سب سے بعد میں آئے گا اسے میری نسل میں سے کرا۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم یہ تو اتنا بڑا شرف مانگ رہا ہے، بھئی اتنی بڑی فضیلت تو مجھ سے مانگ رہا ہے،
کہ کائنات کے افضل ترین نبی کا دادا بننا چاہتا ہے؟ اس کی قیمت دے سکے گا؟ بھئی اس کی قیمت دے سکے گا؟ امتحان پورا کر تو اجر ملے گا۔ بھئی حسین ایسے ہی حسین نہیں ہو گیا، یہ امتحانوں سے گزر کے حسین ہوا۔ جہاں نبی رکے وہاں سے حسین چلا۔ جملے نہ کھو میرے۔ اب بات عالم ارواح میں رکھی ہوئی ہے، پروردگار کے نور الہی کے سامنے، انبیاء کے مجمع کے اندر جناب ابراہیم کی روح بلند کہ جناب ابراہیم کا استغاثہ یہ ہے، استدعا یہ ہے کہ اے اللہ اس آخری نبی کو، اس سلطان الانبیاء کو میری نسل میں سے قرار دینا۔ اللہ نے کہا امتحان تو پورا کر، خواہش ہم پوری کریں گے۔ یا اللہ امتحان کیا ہے؟ فرمایا پہلا امتحان یہ ہے کہ بیٹا میری راہ میں قربان کرنا پڑے گا۔ سرکار ابراہیم نے پوچھا کون سا بیٹا؟ فرمایا جس کی نسل سے یہ ہوگا۔ پوچھا اس بیٹے کو کب قربان کرنا ہے؟ فرمایا جب عین جوانی میں ہوگا۔ اب جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مرحلہ بڑا عجیب ہے، اگر بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں گا تو نسل منقطع ہو جائے گی، جب نسل منقطع ہو جائے گی تو یہ آخری نبی دنیا میں کیسے آئے گا؟ اب آواز پروردگار آئی، نبیوں میں سے جو نبی بھی اس امتحان کو حل کرے ہم فضیلت اسی کو دیں گے۔ بھائی سارے نبی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو روح محمد کو اپنی اولاد میں سے قرار دینا چاہتا ہے اسے اپنا جوان بیٹا ذبح کروانا پڑے گا۔ بس اسی عالم میں انبیاء میوے خیال تھے، میوے تصور تھے کہ ایک دفعہ روح حسین بلند ہوئی، فرمایا پروردگار تو ابراہیم کے بیٹے کو معاف کر دے، اس کی جگہ پہ ہم اپنا بیٹا دیں گے۔ فرمایا پروردگار تو اسماعیل کو چھوڑ دے کہ میرا نانا دنیا میں آ سکے۔